أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ تعالیٰ کی ہستی کی ایک بہت ہی مضبوط دلیل یہ ہے کہ وہ الہام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، اور جس شخص پر اس کا یہ فضل نازل ہوتا ہے اس شخص کو غیب کی باتوں کا علم دیا جاتا ہے۔ وہ غیب کی باتیں جب پوری ہوتی ہیں تو ملہم اور ملہم دونوں کی صداقت کا ثبوت ہوتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ایک الہام کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو دی تھی۔ اس الہام کے الفاظ یہ ہیں: یا شمس والقمر انت منی و انا منکا۔ اس میں ایک ایسی صورتحال سامنے رکھ دی کہ اے سورج اور اے چاند، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی اگر ہم اس کا اطلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریں، اور ہر خدا کے برگزیدہ بندے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، خدا جو پوشیدہ ہے وہ اپنا کلام، غیب کی خبریں اپنے بندہ کو دیتا ہے، اور وہ بندہ ان کا ابلاغ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے غیب کے علم کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اور اس طرح وہ ایک سورج کا رول ادا کرتا ہے جس سے وہ دنیا کو غیب کے علوم کی روشنی دیتا ہے۔ اور اس کو اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو خدا تعالیٰ سورج کی طرح ایک چاند کو جو محض سورج کی ہی روشنی سے منور ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ بمنزلہ سورج کے روشنی اس بندے پر نازل کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بیان ہے جس سے دونوں وجودوں کی صداقت سامنے آتی ہے۔ اسی چیز کو خدا تعالیٰ نے اس طرح بھی بیان کیا ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ میں اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اللہ تعالیٰ نے ماضی بعید سے لے کر دور کے مستقبل تک غیب کی خبریں آپ کو دیں، ایک ایسا غیب کا علم بخشا جس کے مقابل پہ کسی کو بھی ایسا علم نہیں بخشا گیا۔ آج میں غیب کی ایک خبر جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قریباً 2000 سال قبل کا ہے۔ اس میں خدا نے یہ خبر دی کہ ایک فرعون ہے جو موسیٰ کے بالمقابل اپنی قوم کو یہ کہتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ نہریں میرے تصرف کے نیچے بہتی ہیں، میرے حکم سے بہتی ہیں۔ اب بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا یہ مہین سا انسان؟ تو گزشتہ خطبہ میں بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ آج اسی چیز کو چند اور وضاحتوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی سورۃ زخرف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہ مثلاً للآخرین، کہ ہم آخرین میں بھی اسی طرح کی ایک مثال ظاہر کریں گے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے بھی اس کا ثبوت دیا، جب ایک سوال کرنے والے کے سوال پہ آپ نے جواب دیا کہ تم رمضان کے علاوہ اگر روزے رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں رکھا کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں بھی ایک قوم کو ایک ظالم سے نجات دی تھی، اور آئندہ بھی اسی مہینے میں ایک قوم کو نجات دے گا۔ تو یہ آنے والے زمانے کی بھی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب خود جب تشریف لائے تو آپ کو بھی خدا نے خبر دی کہ آئندہ زمانے میں فرعون اور حامان کی خصلت کے لوگ پیدا ہو جائیں گے، جیسا کہ ان کی ایک تحریر میں بیان ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں تیری جماعت، یعنی یہ خدا کے جو عربی الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا۔ اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا، اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح پر وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون، یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان، یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بھی یہ خبر دی کہ آئندہ آنے والے وقت میں فرعون اور حامان کی خصلت پر لوگ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کرے گا کہ وہ سب خطا پر تھے۔ یہی چیز 20 فروری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تھی۔ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور پھر ان کے وفات سے بھی کچھ عرصہ قبل یہ خبر دی کہ میں ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔
اور یہ موسیٰ جس کی خبر قرآن میں مثلا للآخرین کے حوالے سے دی گئی تھی، میرا مشاہدہ، میرا ساری تحقیق بتاتی ہے کہ یہ اس وقت ظاہر ہو گیا جب مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے انہوں نے اپنا معاملہ رکھ دیا۔ اب دیکھیں کہ وہاں کیا ہوا۔ وہاں پر جو معاملہ ہوا وہ قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق ہوا۔ فرعون کے واقعہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا تھا کہ فرعون نے کہا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور کھول کر بات بھی نہیں کر سکتا اچھا ہوں، یا یہ اچھا ہے؟ یعنی یہ بہت ہی دوسرے کو ذلیل اور اس کی تحقیر کرنے والا بیان ہے جو 2000 سال قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ غیب کی خبر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلا للآخرین کے مطابق آئندہ بھی یہ واقعہ ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے اس ماضی کے فرعون کی طرح کیا جواب دیا۔ جرمنی جلسہ سالانہ کے موقع پر اگست 2001 میں مرزا طاہر احمد صاحب نے خطبہ دیتے ہوئے عبدالغفار جمبا صاحب کی نسبت یہ الفاظ کہے، اور آپ ان الفاظ میں مخاطب کو کی تحقیر دیکھیں کہ کس طرح کی جا رہی ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے تقریر میں یہ بیان کیا، میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مصلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے۔ جرمنی کی جماعت گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کسی شخص کو حقیر اور ذلیل ظاہر کرنے کے لیے یہ جملے بولے گئے، اور آج سے 3500 سال پہلے فرعون اور موسیٰ کے واقعات کو زندہ کر دیا انہوں نے۔ یہاں پہ دیکھیے پہلا الزام کیا لگا رہے ہیں، بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے۔ اچھا جی، اس کے ثبوت کیا ہیں؟ بیان دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہی بات آپ کے بارے میں کوئی کہہ دے تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مصلح سمجھتا ہے، تو اگر وہ سمجھتا ہے تو آپ دلائل سے ثابت کریں کہ وہ نہیں ہے۔ محض بیان دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کیا دنیا میں جتنے بھی مصلح آئے ہیں ان کے خلاف ایسی باتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ تو آپ نے وہی تاریخ دہرائی جو حق کے مخالفین کی ہوتی ہے۔ اس کے 4 مرید بھی نہیں۔ یہ کلام بھی قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایمان لانے والے بڑی قلیل تعداد میں ہوتے ہیں۔
اور اس مسئلے کا انکار کرنے والے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دو چار ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے، اس جملے میں بھی شدید تحقیر ہے۔ تو کیا آپ کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ یہ جو سارے مربیوں کی ایک بھرتی کی ہوئی ہے آپ نے، یہ آپ کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ دوسروں کے ایجنٹ اور آپ کے وہ اسلام کے تبلیغ کے نمائندے؟ بڑی غلط تقسیم ہے جو آپ کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی کو اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں۔ یہ بھی انتہائی تحقیر کا جملہ ہے، جیسے کہ فرعون نے بولا تھا وَهُوَ مُهِينٌ، یہی بات آپ نے کی۔ تو قرآن کا بیان بھی آپ نے سچا ثابت کر دیا۔ مرزا صاحب علیہ السلام کو جو الہام ہوئے تھے کہ وہ جو فرعون اور حامان کی خصلت رکھتی ہیں خدا ظاہر کر دے گا کہ وہ خطا پر ہیں، وہ بیان بھی آپ نے سچا ثابت کر دیا۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہی واقعات آج دنیا میں رونما ہو رہے ہیں۔ اب اس بات کے بعد میں یہ جو انہوں نے ایجنٹ کا ذکر کیا، تو اس کے بارے میں اس خطبہ کے آخر میں کچھ ان کے ایجنٹوں کی بات کروں گا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کیا، اور اس میں ایک چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پہ جانے کے دوران، ان کے بعد ان کے پیچھے قوم نے ایک بچڑا معبود بنا لیا۔ اس کے بارے میں قرآن کی چند ایک آیتیں رکھتا ہوں اور پھر اس پہ تبصرہ کروں گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 روز کا 40 راتوں کا وعدہ کیا، تو تم نے اس کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ پھر ایک اور جگہ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 52 ہے، پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس موسیٰ بڑے کھلے کھلے نشانات کے ساتھ آیا تھا، مگر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہیں اور وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنا لیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا،
بس तौबा करते हुए अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जो हो और अपने नफूस को कत्ल करो। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक बहुत बेहतर है। बस वो तुम पर तौबा कर कबूल करते हुए मेहरबान हुआ, और यकीनन वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इस तरह की बहुत सी और भी आयात हैं। कुरान करीम की सूरत बकरा भी इसी वाक्य के गिर्द घूमती है। आज इस जमाना में हम देखते हैं कि मसीह मूसा, अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम को भी अपने अपने इल्हामात में मूसा के नाम से बयान किया है। इस मूसा के जाने के बाद आपकी कौम, जिनको आपने खुद कहा कि मेरी कौम मेरी जमात बनी इसराइल है, इस बनी इसराइल कौम ने क्या किया? यहाँ पर जितनी भी आयात हैं उनमें इजला लफ्ज बछड़ा, इसको आप रिप्लेस कर दें खलीफा से, तो वही काम इन्होंने किए हैं। मिर्जा साहब ने कहीं भी अपने बाद ऐसा जिक्र नहीं किया था कि मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबूवत आयत इस्तखलाफ की रोशनी में कायम होगी। मैं 8 साल से ये मुतालबा करता हूँ कि अगर किया है तो वो तहरीर दिखाई जाए। कोई भी आज तक इस तहरीर को पेश नहीं कर सका, इसलिए कि मिर्जा साहब ने ये जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में अलवसीयत में ये कायदा नंबर 13 के तहत लिखा, अंजमन खुदा के मुकर्रर करदा खलीफा की जानशीन है। मैं इस मौजू पर भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। अलवसीयत 20 दिसंबर 1905 को इसका पहला हिस्सा लिखा गया था, जिसमें कुदरत सानिया और 40 अफराद के वोटों से बैत लेने का और मिलजुल कर काम करने का, जब तक कि कोई रूहुल कुदस की तईद पाकर खड़ा ना हो, ये सारा जिक्र था। ज़हन में रखें कि ये 20 दिसंबर 1905 की बातें हैं। इसके 16 दिनों के बाद इसका दूसरा हिस्सा लिखा गया, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम इसकी वजह से आते थे उसका हल अगले हिस्से में पेश कर दिया गया, जो 6 जनवरी 1906 को लिखा गया। उसमें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसका हल ये पेश किया कि अंजमन के 14 अफराद मेरे जानशीन होंगे। और फिर आपने ये भी लिखा कि मेरी यही राय है कि जिस मामले में अंजमन की कसरत राय हो वही फैसला कती और हतमी होगा, और सिवाय इसके कि अल्लाह ताला इल्हाम से किसी मामले की मुझे खबर दे दे। और मेरे बाद तो अंजमन का ही फैसला कती और हतमी है। अब ये तो थी हजरत मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम की तालीम और हदायत, लेकिन हुआ क्या? खलीफा बनवा लिया गया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं था। और फिर इस कौम ने इस खलीफा को मुकद्दस बनाने के लिए बड़े चढ़ावे चढ़ाए हैं इस पे। और जिन्होंने इसको बनाया वो उसने इस खलीफा की अजमत को कायम करने के लिए इस पर इल्हामी बातों की चादर चढ़ानी शुरू कर दी कि हम वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اس کے مصداق ہیں، یہ مقدس چادر اس پہ چڑھائی گئی۔ نہ تو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس آیت کے مصداق ہیں اور اسی آیت کے مطابق خلیفہ بنے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم موجود تھی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ اس کے باوجود انہوں نے کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہاں پر مرزا صاحب نے کوئی تصور بھی نہیں دیا اپنے بعد خلافت کا اس آیت کی روشنی میں۔ جو تصور دیا وہ 14 افراد کی کمیٹی کو دیا کہ یہ میری جانشین ہے، تو آپ نے جس چیز کو خلیفہ بنایا اس کے اوپر الوہیت کی چادر چڑھانی شروع کر دی کہ یہ اس آیت کا مصداق ہیں، یہ اس کو مقدس بنانا شروع کر دیا۔ تو بالکل خطا پر ہیں یہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیے اور جنہوں نے یہ کام کروائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ وہ ان سب کو ظاہر کر دے گا کہ یہ خطا پر تھے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں یہ جو کہا گیا تھا کہ ہاں، اس ضمن میں مجھے ایک اور الہام یاد آ گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام ہوا تھا، خصول توحیدو یا ابناء الفارس، اے فارس کے بیٹو توحید کو پکڑو۔ تو توحید کو پکڑو، ان مصنوعی معبودوں کی پوجا مت کرو۔ یہی وہ چیز ہے کہ ہم ایسے اس چیز کے غلام ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم غلام ہیں۔ ایک خاتون جنہوں نے بہت سے افریقہ کے غلاموں کو آزاد کرنے کی کوششیں کی تھیں، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ غلاموں کو یہ احساس دلانا کہ وہ غلام ہیں۔ اس وقت یہاں پر یہی صورتحال ہے، جماعت کے لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ وہ کس طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی قدرت سے وہ سب کچھ کر کے دکھاتا ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ اب میں یہ جو کہا تھا کہ 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے، میں اس ضمن میں ان ایجنٹوں کی ایک چیز سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بھی قرآن کریم کی اس آیت کے تحت ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعہ سے تعلق ہے جن کا، اور آج وہی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں۔ وہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا تو انہوں نے اپنے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور لوگوں کو نظر آیا کہ وہ سانپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو بھی اپنا سونٹا ڈال دے۔ جب اس نے ایسا کیا تو
اچانک یوں معلوم ہوا کہ وہ جادوگروں کے فریب کو نگلتا جا رہا ہے، بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ جادوگر کرتے تھے وہ نابود ہو گیا۔ تب وہ جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو گئے، اور جادوگر فرما برداری کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم اس پر ایمان لے آئے بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یہ ایک تدبیر ہے جو تم سب نے مل کر شہر میں بنائی ہے تاکہ تم اس سے اس کے باشندوں کو نکال دو، بس جلد ہی جلد ہی تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب یہ بات ان لوگوں کو جو فرعون کی قوم کے تھے ان کے سامنے جب ہوئی تو ان کو حق بات کا پتہ چل گیا۔ اب میں اس کو بہت آسان لفظوں میں واضح کرنے کے لیے اپنا ہی ایک معاملہ سامنے رکھتا ہوں۔ میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، جہاں پر ان خلفاء کی سربراہی تھی، اور میں بھی جماعت کے دیگر لوگوں کی طرح مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو مسلم موعود مانتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مجھے اس زمانے کے مسئلے کی باتوں کا علم ہوا تو حقیقت آشکار ہو گئی۔ جب حقیقت آشکار ہوئی تو میں مسجد گوتھنبرگ وہاں گیا، اور وہاں پر میں نے قائم مقام امیر صدر انصار اللہ اور صدر خدام الانبیاء یہ امیر صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں داخل ہوا اور میں نے امیر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت دنیا میں 3 افراد نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جماعت کا موقف اس بارے میں کیا ہے؟ اس پر صدر انصار اللہ صاحب شدید جذبات میں بھڑک اٹھے، کہنے لگے، عبد القدیر، اگر خدا بھی آسمان سے نازل ہو کے میرے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ خلافت جھوٹی ہے تو میں کہوں گا، اے خدا تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے صدر خدام الانبیاء تھے انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ اتنے میں مربی صاحب آ گئے۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب، آپ اپنی بات کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال مربی صاحب کی طرف معاملہ امیر صاحب نے کنورٹ کر دیا، تو میں نے ساری یہ بات بتائی اور جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ آمد تیمم برخاست، اور اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ جب خلیفہ ہوتا ہے تو مجددیت نہیں رہتی، یعنی خلافت جو ہے وہ پانی کی حیثیت رکھتی ہے اور مجددیت تیمم کی۔ میں نے ان سے کہا
کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ کون ہے اور تیمم کون؟ اب مربی صاحب میری ٹون سے سمجھ گئے کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا، تو کہنے لگے آپ میری بات کا مفہوم تو سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا جی میں نہیں سمجھ رہا، آپ کھول کر بیان کریں۔ مگر ان کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے جو آثار میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے پتا تھا کہ اب اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال اس دوران اذان ہوئی اور ہم لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ایک سادہ سا واقعہ ہے جو ہوا، مگر اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے کہی تھی کہ دو چار ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے۔ اب میں ان ایجنٹوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان ایجنٹوں نے خلیفہ صاحب کو رپورٹ بھیجی۔ خلیفہ صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا کہ پوری جماعت ان کا مقاطعہ کر دے۔ اچھا، اب اس پہ ہنسی نہ آئے تو کیا کرے بندہ؟ سوال کیا ہے؟ جماعت کا موقف مجدد کے بارے میں کیا ہے؟ جواب کیا آ رہا ہے؟ ان کا مقاطعہ کر دیا جائے اور جماعت کا کوئی فرد ان سے رابطہ نہ رکھے۔ یہ پہلا حکم صادر ہوا۔ ان فرعونی خصلت لوگوں کی جانب سے۔ پھر واقعات چلتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میرے چچا زاد بھائی، ہم ایک ہی بلڈنگ کے مختلف اپارٹمنٹس میں ایک لمبا عرصہ کئی سالوں تک اکٹھے رہے ہیں۔ ان کے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، میرے بچے بھی اکٹھے کھیلتے رہے۔ ان کے دو بچوں کی شادی تھی۔ اب ان کے لیے بڑی مشکل، پتہ ہے کہ ان کا یعنی ان کی بہن میری بیوی ہیں کہ ان کا مقاطعہ ہوا ہے، لیکن مسئلہ بھی ایسا ہے۔ تو انہوں نے مربی صاحب سے بات کی ہوگی، تو جو جواب خلیفہ صاحب کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ اگر میری فیملی اس شادی میں شامل ہوئی تو پوری جماعت کو حکم ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے۔ یہ ہے جو فرعون نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو یہ رشتے کاٹ رہے تھے ان حربوں سے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے چچا، میری بیوی کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تب بھی یہی معاملہ آیا کہ یہ فیملی جنازے میں شامل نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ معاملہ بڑا، ہم باوجود اس کے کہ روک تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ظلم عظیم ہے جو کیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود مٹی ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں اپنی بیگم کو لے کے چلا گیا۔ وہاں پہ جب قبرستان گئے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، جماعت کے لوگ رفتہ رفتہ آ رہے تھے۔ اچھا، آپ صورتحال دیکھیں کہ وہ ہم دونوں کو اس طرح مکروہ رنگ میں دیکھتے تھے، گویا ہم کوئی مردہ وجود ہیں جن سے کراہت آتی ہے دیکھ کر۔ اس کا چشمدید گواہ ہوں میں ایک ایک کا نام بتا سکتا ہوں، عہدے داروں کا بھی، افراد کا بھی، جن کو میں نے خود دیکھا اس طرح کی صورتحال سے۔ بہرحال تدفین کے وقت میں نے
لوگوں سے کہا کہ آپ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں، یہ فوت ہونے والے شخص کی بیٹی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالوں، تو یہ اس کا حق ہے اور وہ ڈالے گی۔ تو میں نے بیگم کو آواز دی، انہوں نے اپنے جو بھی تھا پورا کیا، اور پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ یہ ہے جناب فرعونی خصلت رکھنے والے سربراہوں کی کا طرز عمل۔ وہ 3,500 کی تاریخ کو یاد کر دیا، انہوں نے یاد دلا دیا، زندہ کر کے رکھ دیا۔ قصور کیا ہے کہ ایک شخص نے یہ جرت کر دی، یہ سوال اٹھا دیا کہ خلافت کہ جماعت کا مجدد کے بارے میں موقف کیا ہے۔ پھر انہوں نے بعض چیزیں میں پوری طرح بتا نہیں سکتا کیونکہ میرے ذات اپنی میری اولاد سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا جہاں رشتہ ہوا تھا وہ رشتے توڑے گئے۔ بس اتنا بتانا کافی سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جماعت سے اخراج کا حکم دے دیا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ طاقتور ہیں، جماعت کے سربراہ ہیں، جو چاہیں کریں، کیا اس سے حق کو دفن کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب ہم تو خاموشی سے اپنا وقت گزار رہے تھے، ان سے تب بھی نہیں رہا گیا۔ پھر انہوں نے امیر صاحب نے ایک خط لکھا میرے بچوں کے نام، کہ مطلب اتنی بڑی یہ دجالیت ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان ان کے تعلقات کو توڑنے کا یہ کہ سازش کی انہوں نے۔ لکھتے ہیں کہ آپ کے والدین کو جماعت سے نکالا گیا ہے، آپ تو جماعت میں شامل ہیں، آپ ہماری جماعت کے پروگراموں میں شامل ہوا کریں۔ یہ ہے حرب۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ یہ آخری زمانے کا فتنہ ایسا ہوگا، ایسی مخفی طاقتیں ہوں گی جو عقد کے رشتوں کو توڑ دیں گی۔ یہ حربہ بھی انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اس نے ان سارے مشکلات سے نکالا۔ یہ جو فرعونی حربے تھے کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ دیں گے، اللہ نے مضبوط کیا۔ تو یہ وہ جماعت کے مولوی ایجنٹ ہیں جو خفیہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو یہ جواب ہے میری جانب سے اس بات کا جو مرزا طاہر احمد صاحب نے کی تھی کہ اس دماغی فطور میں مبتلا شخص کے 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے۔ میں تو آج بھی میدان میں ہوں، موجود ہوں، اور کھلم کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آئے ان مسائل پر بات کرے جو ہمارے درمیان اختلافی ہیں۔ کوئی جرت نہیں کرتا۔ تو ایجنٹ کون ہیں؟ وہ جو آپ کو یہ خبریں دیتے ہیں۔ ان تمام واقعات سے خلاصہ صرف مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں دی تھیں وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اس خالق کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے جو وراء الورا ہے۔
ان تمام واقعات کے پیچھے اسی کی ہستی ہے. ہم سب کو اسی ہستی کو تلاش کرنا چاہیے. وہی ہماری روحوں کی الٹیمیٹ تلاش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر، یہی صراط مستقیم ہے، پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.